کربلا کی تپتے میدان میں جہاں امام حسین کے ساتھیوں نے وفا کی، وہاں ذوالجناح نے ایسی وفا کی کہ وفا کو خود ذوالجناح کی اس وفا پر ناز ہے۔ دوستوں، میرا نام رمیز ہے۔ حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، آج کربلا کے منصوب سے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے ذوالجناح کی تاریخ۔ تو چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالمطلب یمن کے بادشاہ سے ملنے گئے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ عبدالمطلب کی شان و شوکت بادشاہوں والی تھی۔ یمن کے بادشاہوں کے عبدالمطلب کے بارے میں جو تاثرات تھے وہ یہ تھے کہ یمن کے باشندوں نے جب عبدالمطلب کو دیکھا اور کہا کہ ایسا بادشاہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یمن سے جب عبدالمطلب چلنے لگے تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ اے عبدالمطلب، میری طرف سے کچھ تحفے ہیں، ان کو قبول کرو۔ ان تحفوں میں 4-5 گھوڑے تھے، کچھ نیزے اور کچھ یمنی چادریں تھیں۔ ان گھوڑوں میں سے ایک کا نام اوراق تھا، ایک کا نام تھا میمون اور ایک کا نام تھا مرتجز یعنی ذوالجناح۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ان تحائف کو ایک عرب میں نبی آئے گا، اس تک پہنچا دینا۔ تو عبدالمطلب نے یہ سن کر کہا کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، وہ نبی میرا پوتا ہے، میں آپ کے تحائف اس تک پہنچا دوں گا، اور میرا نبی وہ نبی 8 برس کا ہو چکا ہے۔ عبدالمطلب یمن سے واپس آئے اور سارے تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ کچھ تحائف ہیں، یمن کے بادشاہ نے پیش کیے اور کچھ گھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تحفے کو باری باری دیکھتے۔ جب گھوڑوں کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی معجزات مشہور ہیں۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جس گھوڑے پر بیٹھ جاتے اس کی عمر بڑھ جاتی، وہ ساری عمر کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ چونکہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور محض 2 سال کی عمر میں جوان بھی ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی عمر اوسطاً 20 سال سے زیادہ نہ ہوگی، لیکن یہ گھوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے انہوں نے 130 سال کی عمر پائی۔ دوستو، ابھی بات کر لیتے ہیں ذوالجناح کے بارے میں کہ ذوالجناح کا کیا وہ تھا۔ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا۔ اس کا نام اس کی وجہ سے ذوالجناح رکھا گیا کیونکہ ذوالجناح کی رفتار، خاص آواز اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ میدان میں حملہ آور ہوتا تو یوں لگتا جیسے اڑ رہا ہو، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی 2 پروں والا کہتے ہیں۔ امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استبل لے گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ امام حسین سے پوچھا گیا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا، جی نانا، میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ذوالجناح یعنی مرتجز گھوڑا فوراً یہ گھوڑا دوڑتا ہوا امام کے پاس قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اور تاکہ امام بآسانی اس پر سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین اسی پر سوار ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بیٹا، یہی وہ یوم عاشور کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ اسی وجہ سے 61 ہجری کو جب عاشورہ کا دن آیا جس کے لیے امام عالی مقام نے اس کو چنا تھا، میدان کربلا میں مرتجز نے اپنے مالک امام سے وہ وفا کی جو خود وفا کو بھی ذوالجناح پر ناز ہے۔ امام علی مقام جب ذوالجناح سے نیچے گرے تو ذوالجناح امام کے سامنے کھڑا ہو کر یزیدیوں کی طرف سے آنے والے ہر ایک تیر کو اپنے جسم پر جھیلتا رہا۔ ذوالجناح کو اتنے تیر لگے تو کوئی ایک دور سے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اس گھوڑے کے 2 پر ہیں۔ روایات کے مطابق ذوالجناح نے 60 یزیدیوں کو اپنے سموں سے جہنم واصل کیا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے آل اطہار کے خیموں میں شہادت کی خبر بھی امام حسین کی خود ہی دی تھی۔ ذوالجناح کے بارے میں مشہور ہے کہ ذوالجناح کو کافی بار موقع ملا کہ وہ پانی پی سکے فرات پر، لیکن انہوں نے امام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کیا، جس کے لیے امام حسین نے 61 ہجری کو ان کو چنا تھا۔ امام حسین کے اس گھوڑے کی وفا کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے ہر شہید کی لاش کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ہر بار یہ امام کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ 7 محرم کو امام پر پانی اور خوراک بند کر دی تھی۔ چلو، انسان تو یہ خوراک اور پیاس بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن جانور نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی لے تو وہ اس طرح دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ لیکن امام کے اس گھوڑے نے امام علی مقام کے ساتھ اس طرح وفا کی کہ
جو کوئی اور نہ کر سکا تھا۔ امام کے ہر ایک تیر کو انہوں نے اپنے سینے پر جھیلا، اور بعد میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ذوالجناح امام کی شہادت کے بعد دریائے فرات میں جا کر وہاں غائب ہو گیا۔ تو یہ تھی دوستو ذوالجناح کے بارے میں کہانی۔ امام علی مقام نے ذوالجناح کے بارے میں یہ دعا کی کہ اے ذوالجناح، تیری شان و شوکت اسی طرح جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے، اسی طرح قیامت تک تیری لوگ صدائیں بلاتے رہیں گے۔